السلام علیکم۔ آج کی ولاگ شروع کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ناشتہ تیار ہو رہا ہے۔ ناشتہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ ناشتہ تو ہمارا یہ ہے، آپ دیکھ لیں، ایک کپ کافی اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، رائس کیک وتھ پینٹ بٹر۔ مگر اس کے بعد میں جم جاؤں گا اور جم کے بعد جو ہے وہ میں کھاؤں گا اوٹ میل۔ اچھا، اوٹ میل جو ہے وہ پانی زیادہ ہے اس میں، تھوڑا سا ملک ٹیسٹ کے لیے، تھوڑا سا 1-2 چمچ کہہ سکتے ہیں، 2 سے 3 چمچ، اور ریزنس تھوڑے سے ڈال دیتا ہوں میں اس میں، ڈھیر سارا پانی، 80 گرام تقریباً میں اوٹ میل ڈالتا ہوں، اور پھر اس کو اس میں ڈال کر چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر جب میں جم سے واپس آتا ہوں تو پھر یہ کھا لیتا ہوں۔ تو اس میں ہے بلو بیریز جو کہ بہت اچھی ہے اسکن کے لیے اور صحت کے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ مگر اس سے پہلے، ناشتے سے پہلے میں یہ پیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں گون کتیرا، جو کہ میرے خیال میں ٹانگ جو جوڑوں کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور نبیز میں رات سے بنا کر، یہ دونوں چیزیں میں رات سے بنا کر چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ میں صبح پی لیتا ہوں سب سے پہلے۔ انڈے، پھر اس کے بعد جب میں ایک مرتبہ جم سے واپس آ کر یہ اپنا اوٹ میل کھا لوں گا، پھر اس کے ایک آدھ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر میں 6 انڈے یا 4 انڈوں کھا لیتا ہوں۔ اس کے بعد فرائنگ پین پہ یا جو بھی ہو، چائے، ایک کپ چائے کے ساتھ۔ اور یہی ہوتا ہے تقریباً، میرے خیال میں یہ 3-4 میل میرے ہو جاتے ہیں صبح سے لے کر ابھی تک، تو یہ ایک ساتھ میں ریڈی کر لیتا ہوں۔ چکن جو ہے وہ بعد میں ریڈی کروں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ڈنر میں چکن کا کرتا ہوں، اس میں تقریباً 150 گرام ہوتا ہے، اور تھوڑے سے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک میرے کو ایک الاؤڈ ہے، ایک اور پینٹ بٹر ود رائس کیک، اور ایک کپ کافی یا چائے کے ساتھ۔ اور چائے جو ہوتی ہے وہ انگلش ٹی سے مطلب ہے کہ پانی، اتنا پانی، ایک وہ جو بیگ ہوتا ہے وہ اس میں ٹی بیگ ڈال دیتا ہوں، اور 1 چمچ اگر وہ ڈالنا چاہوں دودھ تو وہ ڈال دیتا ہوں، دیٹس اٹ۔ سو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں یہ میرے سپلیمنٹس ہے، پری ورک آؤٹ ہے، پھر یہ ایک سپلیمنٹ ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے، یہ تو میرا ہمیں اسکن کے لیے ہے، یہ کیلشیم میگنیشیم ہے، اور یہ ہے کیراٹائن ہے، وٹامن ڈی ختم ہو گیا میرا خیال میں، یہ اولیو آئلس ہے، نہیں اولیو آئل تو نہیں ہے، کوڈ آئل ہے، اور یہ ملٹی وٹامنز ہے۔ سو یہ میں فی الحال یہ لے رہا ہوں، مگر اس کے علاوہ میں کچھ اور چیزیں میں نے آرڈر کرنی ہے۔ ہر کوئی اپنے مطابق کرتا ہے، جتنا آپ کو آپ کا جیب اجازت دے اتنے آپ لے سکتے ہو، بٹ جب آپ ایک مرتبہ شروع کرتے ہو تو پھر کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اگلے میں آپ کو جم میں ملوں گا، اور دیکھتے ہیں وہ سیشن کیسا چلتا ہے، دیکھتے رہیے جناب۔ تو جم میں آپ کا سواگت ہے۔ جم میں ہم آج لگا رہے ہیں چیسٹ، اور جس طرح ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور چیسٹ میں یہ کیبل میرا خیال میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا پورا نام بھی مجھے نہیں آتا۔ اچھا، آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بینچ کیبل ہے، بٹ اس میں بینچ ہم دوسری طرف رکھتے ہیں، اور اس لیے تاکہ بینچ ہمیں آگے زیادہ جانے سے روک سکیں۔ اور اس میں فی الحال یہ وارم اپ ہے، آپ کو یہ یاد دلائیں، میں ہوں اور میرے پارٹنرز ہیں، 2 بندے میرے ساتھ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں ریگولرلی آلموسٹ۔ کوئی ادھر ادھر ہو جائے، جس طرح ہم بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کام وغیرہ، سو ایک پارٹنر کی آپ کو ڈیفینیٹلی ضرورت ہے۔ 3 زیادہ ہیں، بٹ ہم پھر بھی 3 لگا رہے ہیں، اور ہم میں ایک بہت اچھی کمبینیشن ہے ٹو بی آنیسٹ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اینگل آپ نوٹس کر لیں، دوسرے لوگوں کو آپ چھوڑ ہی دے، نہ ہی دیکھے تو بہتر ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ ویٹ بڑھاتے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ بھئی آپ جو ہے نا ایکسرسائز اور بھی انٹینس ہوتا جائے گا۔ یہ ویٹ شروع میں سلو ہم لگاتے ہیں، اور سلو لگانے کا یہی ہے کہ بھئی تھوڑا سا جب آپ کی وارم اپ ہو جائے اور آپ کا جو مسلز ہے چیسٹ کے وہ تھوڑے سے کھل جائے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈپس ہیں، اور یہ کافی لازمی ہے۔ ڈپس کس لیے ہے؟ یہ آپ کا جو لائن ہوتی ہے جو سپریٹ کرتی ہے آپ کے چیسٹ اور ایبڈومینل مسلز جو ہوتے ہیں، اس کے لیے جو لوگوں کے آتے ہیں بہت خوبصورت آتی ہیں، تو ہماری تو اتنی نہیں ہے، ہم اس کو لانے کی کوشش کریں۔ اچھا، نیچے ویٹ ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے، ابھی دکھ نہیں رہا ہے اس میں، مگر وہ اس لیے بھی لازمی ہے کیونکہ یہ کافی ہیوی، ایک تو میں کافی ہیوی ہوں، دوسرے بھی
لوگ بھی کافی ہیوی ہوتے ہیں. پلس ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ شروع میں آپ کے جو آرمز ہے، شولڈرز ہے اور ٹرائسیپس ہے، دیکھیں آپ نے جس طرح میں نے یہ سپورٹ کے لیے لگا رکھا ہے. سو یہ بہت لازمی ہے آپ کو سپورٹ کے لیے، ورنہ آپ نہیں کر پائیں گے. تو یہی میں آپ کو کہوں گا کہ سپورٹ کے لیے یہ استعمال کریں جب تک کہ آپ کو اپنے اوپر پورا کانفیڈنس نہ آ جائے. سو کافی ضروری ہے یہ. سو اس کو اسی طرح کریں گے اور ویٹ کم کرتے جائیں. مشین تھوڑی سی خراب تھی، ویٹ نہیں کم ہو رہی تھی، مگر ہم نے کوشش کی کہ ویٹ کم کرتے جائیں. سو یہ لازمی ہے. اس کے بعد ہم انکلائن چیسٹ لگا رہے ہیں اور یہ مین ایکسرسائز ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ابھی تک جو 2 ایکسرسائزز ہم کر رہے تھے، اس کو آپ ایز اے وارم اپ لے لیں تو بہتر ہوگا. یہ ہے مین ایکسرسائز انکلائن میں. اور یہ اس لیے یہ کس چیز کے لیے ہم لگا رہے ہیں؟ اپر چیسٹ کے لیے لگاتے ہوتے ہیں. اور یہ عرفان بھائی ہمارے ساتھ ایکسرسائز لگاتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کوشش کریں کہ جتنا نیچے لے کر آ سکتے ہیں ٹچ کریں، پھر اوپر لے کر جائیں. اور سپیڈ شروع میں آپ کو زیادہ اس لیے دکھ رہی ہوگی کیونکہ ویٹ مجھے جو کم لگتا ہے یا میرے لیے صحیح تھا، تو اس لیے مجھے تھوڑا سا کم لگا. تو اس واسطے میں تھوڑا سا تیز کر رہا ہوں، اور کچھ جگہوں پر ہم نے ویڈیو بھی تیز کی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آپ کو لگے یوں رہا ہوگا کہ بھئی یہ کچھ زیادہ ہی تیز لگا رہے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے، چونکہ ویٹ بہت زیادہ کم ہے، تو اس وجہ سے میرے لیے ٹھیک ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں. اچھا، یہ ڈراپ سیٹس ہے. ڈراپ سیٹس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اتنی باڈی بلڈنگ کی ویڈیوز تو آپ نے نوٹس کری ہوں گی کہ اس میں کچھ سیٹس کے بعد جب آپ بالکل ہی ختم کر دیں تو پھر آپ کا ویٹ وہ ہٹا دیتے ہیں، جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کنٹینیوسلی کر لیتے ہیں ایکسرسائز. اچھا، یہ جو ہے یہ بھی لوور چیسٹ کے لیے ہے، کیونکہ اپر چیسٹ ہم نے کر لیا ہے. تو یہ بالکل آپ کے جو لوور جو سپریٹ کرتی ہے لائن فرام لوور چیسٹ، اور جو ایبڈومینل مسل شروع ہوتا ہے جہاں سے اپر دو جو بالکل وہ کیا کہتے ہیں ربس کے اوپر جو پیٹ کے مسلز ہوتے ہیں، تو اس سے تھوڑے سے اوپر جو چیسٹ جدھر ہوتی ہے تو اس کو سپریٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے. ہم بہت کم یہ مشین بہت جگہوں پر نہیں ہوتی، تو اس لیے ڈکلائن لوگ لگاتے ہیں. ڈکلائن ایک بینچ ہوتا ہے تو اس پہ لگاتے ہیں. مگر یہ کافی زبردست ہے یہ مشین. اگر جہاں پر بھی آپ کو ملے تو یہ بہت ہی زبردست مشین ہے. زاہد بھائی ہمارے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں. اس ویڈیو میں کافی کم لکھے ہیں کیونکہ ویڈیو میں کچھ مسئلہ تھا. موسٹلی یہ اس لیے ان کے میرے خیال میں کلپس تھوڑے سے ہٹا دیے گئے تھے. بٹ ان فیوچر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کے کلپس بھی آپ دیکھتے جائیں. مگر یہ اینگلس ہیں، دیکھیں سنگل ہینڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈبل ہینڈ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا ہاتھ جو میں نے رکھا ہے سپورٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. ویٹ بڑھاتے جائیں ہر ایک سیٹ کے ساتھ، اور جتنا سلو جا سکتے ہیں نیچے اور فل جائیں تو وہ اتنا ہی اچھا ہوگا آپ کے لیے. اور کافی میرے خیال میں یہ کافی زبردست ایکسرسائز ہوتی ہے. اس میں آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے لوگ یہ ایک قسم کا بھول ہی جاتے ہیں یہ والے باڈی پارٹ. اور جب آپ سٹیج پہ جاتے ہو یا جب آپ رپٹ ہوتے ہو تو یہ تبھی آپ کو نظر آتا ہے. کافی خوبصورت دکھتا ہے ٹو بی آنیسٹ یہ والا مسل. ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں فیوچر میں ہم کہاں پر فنش کرتے ہیں. یہ obviously اس میں بھی ہم نے وہی کیا کہ ویٹ کم کرتے جائیں آخر میں اور ایکسرسائز کرتے جائیں. یہ اچھا طریقہ بھی ہے. کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، مگر کہتے ہیں کہ اگر آپ آخری دنوں میں جب کمپٹیشن کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کریں تاکہ اور بھی شارپنیس آ جائے آپ کی باڈی میں. ابھی تو ہم غیر شارپنیس کے سے بہت ہی دور ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ کوئی اور کرٹیسائز کرے اس سے پہلے اپنے آپ کو خود ہی کرٹیسائز کر لو تو بہتر ہے. سو کافی مشکل ہوتا ہے یہ. ویسے ہی کبھی کبھار کر لینا چاہیے اپنے آپ باڈی کو یوز ٹو کرنے کے لیے کہ بھئی یہ فیوچر میں
ہم نے کرنا ہے. یہ فلائنگ ڈمبل ہے. کچھ لوگ یہ بینچ پہ کرتے ہیں، مگر یہ اس مشین پہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ فلائنگ ڈمبل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس مشین پہ کہ آپ کو رینج کافی لمبا ملتا ہے، چوڑا فل آپ جا سکتے ہیں اس رینج میں، اپنے چیسٹ کو کھول لیتے ہیں. اور یہ موسٹلی اپر چیسٹ کے لیے ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا لوور چیسٹ کافی جلدی بھر جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا فیٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ مطلب ہے کہ وہ کافی جلدی اور استعمال بھی کافی جگہوں پر ہوتا ہے. اپر چیسٹ جو ہے نا وہ کافی مشکل سے بھرتا ہے، اور کافی مشکل سے وہ مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹچ کر پاتے ہیں ایکسرسائز میں یہ کہہ سکتا ہوں. الفاظ ٹو بی آنیسٹ کبھی کبھار ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے معذرت. بٹ یہی ہے کہ بھئی اپر چیسٹ جو ہے نا اس کو اگر آپ نے بھروانا ہے اور سپریشن لے کر آنی ہے اور پراپرلی اس کو کرنا ہے، تو اس کا یہی ایک زبردست قسم کی ایکسرسائز ہے کہ بھئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ. اور یہ قسم کی شولڈر پہ بھی تھوڑا سا سٹریس اس کا آتا ہے، اور شولڈر بھی اس سے کافی زیادہ مستفید ہوتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں. سو کافی خوبصورت ایکسرسائز ہے یہ. پھر ایک اور ایکسرسائز ہے، یہ فلائنگ مشین ہے. یہ بھی کافی زبردست مشین ہے، لوگ پسند کرتے ہیں. مجھے ٹو بی آنیسٹ میں اس کو اتنا زیادہ ریٹ نہیں کرتا، مگر کرنا پڑتا ہے ایکسرسائز. ساتھ میں ہماری ایک خاتون لگی ہوئی ہے جو کہ آلموسٹ مجھے لگ رہی ہے 50-60 سے اباؤ ہے، 50 سے تو ڈیفینیٹلی اباؤ ہے، بٹ شی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب ایز ویل. ایکسرسائز کسی بھی عمر میں آپ کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی مطلب کر سکتے تو ہیں، مگر کرنی بھی چاہیے اگر آپ نے زندگی میں ایکٹیو رہنا ہے تو. اور ایکسرسائز صرف اس لیے نہ ہی کرے کہ بھئی میں نے صرف ایکٹیو رہنا ہے، یا بس وہ بتانے کے لیے کہ میں جم جا رہا ہوں. وہ مجھے کسی زمانے میں ایک بندے نے کہا تھا کہ بھئی اگر آپ نے تھوڑا سا بھی امپروو کرنا ہے تو پروفیشنلز جس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں یا جس طرح کمپیٹ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں تو آپ نے اسی طرح کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو شروع سے یہ کہہ دیں کہ بھئی نہیں میں تو پروفیشنل نہیں کر رہا ہوں، اور میں تو ویسے ہی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا فٹنس کے لیے کر رہا ہوں. تو اگر ہمارے لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھئی ایکسرسائز بس ایز اے وہ کیا کہتے ہیں ایز اے خالی جگہ پر وہ کرتے ہیں کہ بھئی ٹک کر لیا، ہاں میں آج جم گیا تھا بس کر لی ایکسرسائز. جم میں میرے خیال میں سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، مگر موبائل پہ اور یا دوسروں سے باتوں کے درمیان میں، تو وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی. ایکسرسائز آپ کے جسم پہ دکھنی چاہیے، اور آپ کے چہرے پہ دکھنی چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے باڈی کو کہ بھئی آپ نے کچھ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ہی ایک ایگزامپل ہوں، مگر آئی ووڈ لو ٹو بی این ایگزامپل ان فیوچر. اور تبھی میں یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ میں اگر فیوچر میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور میں کر سکتا ہوں. سو دس از ہاؤ یو ڈو دا فلائنگ مشین. کافی اچھی ایکسرسائز ہے، اسٹارٹنگ کے لیے اچھی ہے، پھر آپ اگر انٹینس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے. سو آپ میرے خیال میں ہر کسی کو یہ ساری مشینیں کر لینی چاہیے، اور آنا بھی چاہیے آپ کو. دس از ہاؤ یو ڈو. ہمارے ایک دوست کو، زاہد بھائی کو کافی پسند ہے. زاہد بھائی کو اس ویڈیو میں بہت جگہوں پر اسکپ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں، بٹ ان فیوچر یو ول سی him with me doing exercises، جو کہ کافی زبردست قسم کے ایک میرے خیال میں وہ ان کی باڈی مجھ سے کافی بہترین ہے، تو آپ کو ملیں گی. اچھا، چیسٹ کے ساتھ آپ ٹرائسیپ کر لیتے ہو، کیونکہ آلریڈی ٹرائسیپ آپ نے کافی حد تک ہٹ کیا ہوتا ہے. سو چیسٹ کے ساتھ آپ کو ٹرائسیپ کرنی ہی چاہیے میرے خیال میں. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو میرے خیال میں ساروں کو آتی ہوں گی. یہ تو پل ڈاؤن ہے اور کافی زبردست ایکسرسائز ہے ٹرائسیپ کے لیے. تھوڑا سا ان کے آرمز میرے خیال میں سائڈ سے آگے جا رہے ہیں، مگر ان فیوچر اگر آپ چیک کر لو، یہ تھوڑا سا صحیح طریقہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ہی پرفیکٹ ہوں، بٹ کچھ طریقے میرے خیال میں صحیح ہیں. یہ پراپر طریقہ ہے. یہ آپ کا ہاتھ نہیں پیچھے جانا چاہیے.
کافی سخت ہے یہ، سخت ان دس سینس ہے کہ آپ کو ویٹ لگانا پڑتا ہے اس میں، یہ نہیں ہے کہ بھئی میں یہ لگا سکتا ہوں دیکھو، نہیں رکنا چاہیے. اور اس میں یہ والا گرپ اس لیے بھی اچھا ہے کہ اس میں ہاتھ پھنس جاتا ہے، تو آپ کو زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سو ٹرائی سیپ کے لیے یہ بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی زبردست ایک ایکسرسائز ہے. اچھا یہ بھی ایک ہے، یہ الٹا پکڑ لیتے ہیں، اس میں میری انگلیاں ٹو بی آنیسٹ میری بہت دکھتی ہیں. میں پسند تو نہیں کرتا مگر کافی اچھی ایکسرسائز ہے، یہ آپ چیک کر لیں. سو بہت ہی خوبصورت ایکسرسائز ہے یہ ٹرائی سیپ کے لیے. ان فیوچر ہم آپ کو اپنا ٹرائی سیپ دکھائیں گے. میرے خیال میں میرا جو ٹرائی سیپ ہے وہ کافی بہترین ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسکپ کر دیا وہ اس وجہ سے کہ ایک تو یہ گرپ کافی سخت ہے، تو یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا اسپیشلی اس میں کافی دکھتا ہے. تو ایکسرسائز کو چھوڑنا نہیں چاہیے.